اندازوں نے تیر برسائے، لیکن کہا گیا تھا کہ لگے نہ، صرف ڈرانے کے لیے کہ یہ جو تیر چلائے جا رہے ہیں حقیقت میں ہاتھ میں بھی داخل ہو سکتے ہیں، پاؤں میں بھی داخل ہو سکتے ہیں۔ اور کہا کہ اب کیا خیال ہے تمہارا، جو میں نے بات کہی ہے اسے تسلیم کرتے ہو یا نہیں؟ تو فرمایا کہ میں اپنی جگہ پر ہوں، جو فیصلہ میں سنا چکا ہوں وہی میرا فیصلہ ہے۔ تو کہا کہ ان کو قید کر دو۔ چنانچہ کئی دن بھوکا پیاسا رکھا گیا۔ کئی دن بھوکا پیاسا رکھنے کے بعد پھر سور کا گوشت اور شراب پہنچائی گئی۔ جب سور کا گوشت اور شراب پہنچائی گئی تو نہ آپ نے گوشت کھایا نہ شراب پی، حالانکہ حالت اضطرار میں اجازت دی گئی ہے کہ جان بچانے کے لیے جتنے گوشت کی ضرورت ہے وہ کھا سکتا ہے، جتنی شراب پینے کی ضرورت ہے وہ پی سکتا ہے حالت اضطرار میں۔ لیکن آپ نے نہ گوشت کھایا اور نہ شراب پی۔ جب بادشاہ کو، حاکم کو یہ بتایا گیا تو اس نے بلوایا اور کہا کہ تم نے نہ گوشت کھایا اور نہ شراب پی، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ میں بھوک اور پیاس سے بےتاب تھا اور حالت اضطرار میں اس کی اجازت ہے، لیکن میں گوشت کھا کر شراب پی کر تمہیں خوش کرنا نہیں چاہتا تھا، لہذا میں نے اسے ترک کیا۔ اس نے کہا کہ دیکھو تم عیسائی بن جاؤ ورنہ تمہارا معاملہ بڑا سنگین ہوگا۔ انہوں نے فرمایا کہ میرا جو فیصلہ پہلے ہے وہی فیصلہ ہے۔ چنانچہ ان کے ساتھیوں میں سے ایک قیدی کو بلوایا گیا تو سپاہی پکڑ کر لائے۔ ایک بڑی دیگ آگ پر گرم کی گئی اور آپ کے سامنے آپ کے اس ساتھی کو اس دیگ میں ڈال دیا گیا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ دیگ گرم ہو اس میں کسی کو ڈال دیا جائے اس کا حال کیا ہوگا، ہڈیاں ہی باقی رہ جائیں گی، باقی تو کچھ نہیں بچے گا۔ یہ سارا منظر آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس نے کہا کہ دیکھو جو میرا مطالبہ ہے، جو میری بات ہے اسے تسلیم کر لو، ورنہ پھر تمہارا حشر بھی یہی ہوگا جو تمہارے ساتھی کا ہوا ہے۔ آپ نے برملا انکار کیا تو اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کو پکڑ کر دیگ میں ڈال دو۔ جب سپاہی پکڑ کر دیگ کی طرف لے کر چلتے ہیں تو آپ کے قدم بالکل نہیں ڈگمگائے، بلکہ آپ اس دیگ کی طرف بغیر کسی پریشانی کے اور گھبراہٹ کے چل رہے ہیں۔ جب دیگ کے قریب پہنچے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یہ منظر وہ حاکم بادشاہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے گمان فاسد میں یہ سمجھا کہ شاید یہ اب ڈر گئے ہیں، اس لیے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہیں۔ چنانچہ حکم دیا کہ اسے واپس لاؤ۔ جب واپس بادشاہ کے پاس آپ کو لایا گیا تو کہا کہ اب تمہارا کیا خیال ہے، جو میرا مطالبہ ہے وہ تسلیم کرتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا نادان، تو میرے آنسوؤں کو دیکھ کر یہ سمجھا کہ میں موت سے ڈر گیا ہوں۔ ارے میرے آنسو تو اس لیے بہہ نکلے کہ میں سوچ رہا تھا کہ اللہ نے مجھے ایک جان دی ہے، آج میں اس کی راہ میں قربان کر رہا ہوں۔ اگر اللہ مجھے میرے جسم کے بالوں کے برابر جان دیتا تو میں ایک ایک اس کی راہ میں خرچ کر دیتا، ایک ایک اس کی راہ میں قربان کر دیتا۔ اس نے کہا کہ یہ تو بڑا سخت جان آدمی ہے۔ اس نے کہا اچھا میرے سر کا بوسہ دو، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھیوں کو بھی چھوڑے گا؟ اس نے کہا ہاں ساتھیوں کو بھی چھوڑ دو۔
چنانچہ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرح سے اس کے سر کو بوسہ دیا کہ یہ اپنی آستین، جب ہاتھ اس کے سر پر رکھا تو اپنی آستین اس کے سر پر لگا دی اور اپنی آستین کو بوسہ دیا، اور وہ یہ سمجھا میرے سر کو بوسہ دیا جا رہا ہے، تو اس نے آپ کو بھی چھوڑ دیا، آپ کے ساتھیوں کو بھی چھوڑ دیا۔ جب مدینہ منورہ پہنچتے ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو سارا معاملہ پتہ چلا، تو آپ نے موجود حضرات سے یہ فرمایا، حق علی کل مسلم ان یقبل رأس عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی ہر مسلمان پر حق ہے کہ وہ عبداللہ بن حذافہ کے سر کو بوسہ دے، اور کہتے ہیں وَأَنَا أَبْدَأُ، اور میں اس کی ابتدا کرتا ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سر کو بوسہ دیا، حاضرین جو موجود تھے انہوں نے بھی ان کے سر کو بوسہ دیا۔ تو یہ کارنامے ہیں صحابہ کرام علیہم الرضوان کے، انہوں نے اپنی جانوں کو، اپنے مالوں کو اللہ کے راہ میں قربان کیا ہے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعہ کے ساتھ یہ بات میں نے آپ کے گوش گزار کی ہے۔ رب کریم ہم سب کو صحابہ کرام علیہم الرضوان، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت پر قائم رکھے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔